نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، سدا آباد رہو اور ہمیشہ خوشحال رہو اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں، اس مختصر نشست میں چند اہم باتیں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے دوستو کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اخلاقیات کے دائرے میں ہر کسی سے بات کریں، ہر انسان سے محبت رکھیں، اپنے بیچ میں الفت پیدا کریں اور درگزر کرنے والے بنیں، سب کا احترام کریں، بڑا ہے چھوٹا ہے، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے دوستو، یہ زندگی اللہ نے آپ کو بہت مختصر دی ہے، اس مختصر زندگی کو قیمتی بنائیں۔ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی ہیں آپ، لیکن درگزر کرتے ہوئے چلیں۔ درگزر کرنا، یہ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے دوستو، یہ عمل جو ہے درگزر کرنا اور احترام کریں۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، صبر سے کام لیں، حج عمرے کے لیے کوشش کریں، جہاد میں شرکت کریں، یہ سارے جذبے اپنے بیچ پیدا کریں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی دین کے لیے کوشش کریں، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہی دین جو ہے اسلام، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں پوری کی پوری صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ ڈھنگ جب جس نے بھی سیکھ لیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا دوستو۔ تو اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو ایک دن بتایا کہ ایک انسان ہے، اس کے 3 دوست ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے وہ دوست اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، تینوں دوست اس کو لے جاتے ہیں تجہیز تکفین کے لیے۔ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس شخص کے ساتھ ایک دوست وہیں پہ رہ جاتا ہے، اتر جاتا ہے قبر میں، جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے کہ اس کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور 2 دوست واپس آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ میرے صحابہ، ان میں سے کون سا دوست اچھا تھا؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان۔ جو دوست حضور قبر میں اس کے ساتھ رہا وہ دوست اچھا تھا، کیونکہ اس نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ میں رہا۔ اور یہ جو 2 دوست باہر اس کو چھوڑ کے آگے واپس ہوئے، یہ تو بے وفا تھے، انہوں نے تو ساتھ ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا، یہ 3 دوست پتہ ہے کون سے تھے؟ پہلا دوست اس کا مال تھا جو اس کے ساتھ میں گیا اور تجہیز تدفین کے بعد واپس آیا، اور دوسرا دوست جو تھا اس کے اقربا تھے، جو اس کے یار دوست تھے، رشتہ دار تھے، اس کے جاننے والے تھے، اس کے پیارے تھے، وہ ساتھ میں گئے اور وہ بھی واپس آ گئے۔ یہ جو تیسرا دوست تھا وہ کیا تھا؟ وہ اس کا عمل تھا، وہ اس کے اعمال تھے۔ تو دوستو، وہ اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہے، چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوگا، دوست ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو دوستو، اگر ہم لوگ بھی یہ چاہیں کہ اچھا دوست ہمیں ملے، اچھے دوستوں سے تعلق ہو، جو قبر میں بھی ساتھ رہے، آخرت میں بھی ساتھ رہے، تو ایسے دوستوں کو چوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ Therefore, I would say about that کہ don't waste your time to choose best friends۔ اچھے دوستوں کی تلاش کریں، اچھے دوستوں کو ڈھونڈیں۔ اچھے دوستوں میں اچھا دوست نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ دوستو، حج عمرہ ہے، کلمہ کے مطابق زندگی ہے، کلمے کا بار بار ورد ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ صبر ہے، صبر بہترین دوست ہے۔ دوست بہت سارے ہیں، یہ سارے دوست۔ اسی طرح قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ ملک، 29ویں پارے کے آغاز میں جو پہلی سورت ہے، سورہ ملک، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ دوست آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں،
قرآن کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن اس کا بہت بڑا دوست ہے، یہ اس کے عمل کا حصہ ہے، یہ ساتھ میں رہے گا۔ تو ایسے دوستوں سے قربان جاؤں جو قبر میں بھی ساتھ رہیں اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور جو خوشی آپ کو قبر میں ملے گی اور جو مقامات اللہ کریم آپ کو جنت کی کھڑکیاں کھول کے دے گا رب جلال ان اعمال کی بدولت سے، ان دوستوں کی بدولت سے۔ اور یہ جو اعمال ہیں، یہ جو دوست ہیں، جو آپ کے اچھے دوست ہیں، جن کے آپ نے کلیکشنز اپنی زندگی میں اچھی کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے دس از موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری ون کہ ہم لوگ اچھے اعمال کو فالو کریں، اچھے اعمال کو اللہ کو راضی کرنے، اچھے اعمال پر کریں، اور انہی اعمال کی بدولت ہم لوگ کامیابی حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں۔ یہی بیسٹ دوست ہے، یہی بیسٹ فرینڈ ہے، یہی بہت اچھی ایک کمپنی ہوتی ہے انہی اعمال کی بدولت سے جو آپ کے دوست ہیں۔ تو دوستو، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام نہیں ہیں، ان کے بعد والے جن کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے وہ نہیں ہے۔ آج ان کے مصلی پر، ان کے ممبر پر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، جید علماء، شرعی علماء، جن کا کام ہی خدمت ہی صرف اسلام کی خدمت ہے، تو ان کی قمیص کا گہرا پکڑ کر آگے بڑھیں دوستوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت اپنائیں، ان سے اچھا سیکھیں، اپنی زندگی کو پرنور بنائیں، اپنی زندگی کو پر رونق بنائیں، ان لوگوں کو قابل قدر سمجھیں، ان لوگوں کی خدمت کریں جو اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں، جو شب و روز اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جو آج آپ کو دین سکھا رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے ہر لمحے ہر جگہ پہ آپ کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو ان کی خدمت کیجیے اور ان کو سپورٹ کیجیے۔ دوستو، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، شیطان کی مت مانیے، شیطان بہت ظالم ہے، شیطان بہت ظالم ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان قریب اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان قریب میں ان کو ایسی چیزیں، ایسے نعمتوں سے نوازوں گا جو نہ تو ان کی آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ ان کے کانوں نے سنی ہے، اور نہ ان کے دماغ پر ان کا تصور گزرا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی نعمتوں سے اللہ پاک ان کو نوازیں گے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ نشست، آج کی مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور ہماری بات کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ چکی ہو اور آپ کی رہنمائی کر گئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ لائک کرنے کا یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سٹار لگنے والے ہیں دوستو، صرف یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے زیادہ، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگ ہمارے چینل کی کڑی بنے، چین بنے، اور ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ آپ لوگ اچھے اخلاق کی روشنی میں سپورٹ ہوں، انکریج ہوں۔ جب آپ لوگ انکریج کریں گے تو انشاءاللہ عزیز جذبات بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح اچھے پیغامات آپ سب لوگوں سے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ اسے واعظ کر کے فیض یاب ہوتے رہیں اور سب سے شیئر کرتے رہیں، سب تک پہنچاتے رہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ آپ سب کی دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔